ہر بیماری سے شفا ہو جائے. جو قدموں سے روندی ہوئی زمین ہے اس زمین کے ذرات کا یہ مقام ہے. یہی تو وجہ تھی کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گلیوں میں سے جاتے تو کوشش کرتے کہ دیوار سے ان کا عبایا مس ہو جائے, ان کے کپڑے مس ہو جائے. کہا امام ایسے بڑے فقیر اور ایسی حرکت کہ پرانے پتھر کو دیکھا چوم لیا, دیواروں سے اپنے جسم کو بس کر رہا ہو, اپنے کپڑوں کو بس کر رہا ہو. کہا تم سمجھتے رہے, ہو سکتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو تسلیم ادھر سے گزرے ہو اور ان کا لباس مبارک اس سے مس ہوا ہو, اسی لیے میں اس سے مس کرتا ہوں. اور بھی واقعات ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ کرنا مقصود تھا. پھر اس کے بعد وادی سینا کو چلے, حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے, تو معلوم ہوا کہ انبیاء قبر میں نماز پڑھتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں. انبیاء کو مٹی نہیں کھا سکتی. ارے انبیاء تو بڑی چیز ہے, ان کے جو صحیح غلام ہوتے ہیں, ان کے جو صحیح عاشق ہوتے ہیں, ان کو زمین نہیں چھوتی, ان کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ تو نبی ہے, حضرت موسیٰ ہے. پھر ایک مقام پہ پہنچے, کہا یہاں نماز پڑھی, بیت لحم پہ پہنچے, نماز پڑھی, پوچھا جبریل سے یہ کیا مقام ہے؟ تو کہا یہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے. ارے غور تو کرو, جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, جبریل عرض کر رہے ہیں کہ جہاں آپ 2 رکعت ادا فرما رہے ہیں, تو پھر سید الانبیاء کی جہاں ولادت ہوئی ہے اس مقام کے رتبے کا, اس مقام کا کیا حال ہوگا اللہ تک. سفر معراج میں یہ کام ہو رہا. اب اس کے بعد بیت المقدس کو پہنچے, اور جب بیت المقدس کو پہنچے پورے کے پورے انبیاء موجود ہیں, سارے کے سارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک. تو آپ کی شان اولیت و آخریت کا اظہار ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں, اور یہاں امامت میں سب سے آگے. اور اسی لیے تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اسی واسطے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل کیا ہے, کہ ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ خدا نے مجھ پہ یہ انعام کیا, مجھ پہ یہ انعام کیا, مجھ پہ یہ انعام کیا. اور رسول پاک نے بھی اپنے انعامات کی بات کہی, اور حضرت ابراہیم نے وہ مہر لگا دی, کہا اسی وجہ سے تم کو سب پہ افضل کیا. تو سارے انبیاء کا اجماع ہے کہ یہ افضل الانبیاء. اور آج کا انسان کو یہ کہے وہ ہمارے جیسے ہے معاذ اللہ, تو کس قدر عقل سے دور اور بدبختی کی بات کہ انبیاء تو یہ اعلان کرے, انبیاء تو یہ اعلان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے فضیلت دی ہے, بلکہ انبیاء تو خواہش کرے کہ اے کاش ہم محمد عربی کی امت میں ہوتے. پھر آپ اوپر کو پہنچے, جب اوپر کو گئے ہیں جبریل نے پہلے آسمان پہ دستک دی, پوچھا گیا, اسماعیل نے پوچھا کون ہے, کہا میں, تو کہا نا جبریل, تو میں تو جبرائیل ہوں. کہا اچھا تمہارے ساتھ کون ہے, کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا بلائے گئے ہیں وہ, تو میں ہاں بلائے گئے. اب یہاں یہ بھی تو دیکھو امام سیوطی نے خوب بات فرمائی, کہا یہ نہیں کہا کون محمد, بلکہ یہ پوچھا کون, کیا یہ بلائے گئے. تو معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں میں بھی بہت زیادہ مقبول و مشہور. اور یہ نہیں سمجھنا کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی بات کہ وہ جاننا چاہے اسی لیے پوچھے, نہیں, ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے سوالات کروائے. پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ و عیسیٰ سے ملاقات ہوئی,
آسمان پہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت ادریس سے، ہارون سے، موسیٰ سے ملاقات ہوئی. صرف ہمارے لیے چھٹی ہے، سب کے لیے دیتے ہیں، مجھے خیال ہے کافی مختصر ہے، مجھے معلوم ہے، عالم ہے تو جانتے ہی ہیں. عرض کر رہا تھا کہ ہارون سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. ساتھ میں آسمان پر پہنچے تو بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی. میں انتہائی شارٹ کر کے ہی بول رہا ہوں. سدرے کو پہنچے اور پھر سدرے پہ جبریل نے اپنا ساتھ چھوڑ دیا. بیت المقدس پہ لے گئے تو ان کے ساتھ کی کیا ضرورت تھی، وہ تو زمین کا راستہ تھا. اب سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر ہے، لیکن جبریل بھی وہاں ساتھ چھوڑ دیتے. جبریل بھی وہاں ساتھ چھوڑ رہے اور آگے کو گئے. رفرف سواری آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. پھر رفرف بھی دور ہو گیا، حجابات اٹھتے چلے گئے. پھر آواز آئی، قیف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا پروردگار آپ پر رحمتوں کی بارش کر رہا. پھر جو باتیں ہوئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مبہم بات فرمائی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو وحی کی وہ کی. جبریل کو بھی نہیں معلوم کیا بات ہوئی. اب وہاں آپ نے جب پوچھا گیا کہ قاعدہ ہوتا ہے دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے کچھ تحفہ لے کے آتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری بدنی مالی جو کچھ عبادتیں سب تیری نظر ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پہ سلام، آپ پہ بے شمار رحمتیں اور برکات. ایسے وقت میں بھی سرکار نے ہم غلاموں کو یاد رکھا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام علیہ نہیں فرمایا، مجھ کو سلام نہیں فرمایا. علینا گناہگار غلاموں کو اپنے ساتھ ملا دیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر بھی سلام. فرشتوں کی یہ ماجرا جب دیکھا تو بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو آپ اندازہ کیجیے. اب یہاں دیکھو، اب آئے ہیں موسیٰ کے پاس، ابراہیم تو خاموش رہے. موسیٰ کے پاس پھر واپسی میں جب پہنچے ان کا کدھر کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں امت کے واسطے ملی. کہا مجھے امت کا خوب تجربہ ہے، وہ نہیں پڑھ سکتی، آپ تخفیف کرائیے. تو گویا حضرت موسیٰ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا کے پاس جائیں گے تو تخفیف خدا کر دے گا. اب رسول پاک جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف کرتا جاتا ہے. بعض روایتوں میں آیا 5 نمازیں کم ہوئی، بعد میں آیا 10. یہاں تک کہ صرف 5 رہ گئی. اور جب واپس آیا کہا 5 ہے، کہا اب بھی جائیے، کہا اب شرم آتی ہے، اب شرم آتی ہے. تو جب تک رسول پاک جاتے رہے کم ہوتی رہے، اور جب رسول رک گئے تو اتنی عدد باقی رہے. 50 سے 5 تو ہوئی، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے کہ 5 نماز پڑھو اور 50 کا ثواب. اب ہزاروں سال پہلے وصال ہو گیا حضرت موسیٰ کا، اور پھر قبر میں